جب مسئلہ قرآن مجید سے حل ہو جائے تو پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن مجید قطعی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ حدیثیں آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث مرسل ہے، جی حدیث منقطع ہے، حدیث جی معضل ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث حسن ہے، یہ احسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح لغیری ہے، یہ صحیح لذاتی ہی، اس میں تو بے شمار قسمیں ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی آیت ہے تو وہ آیت قرآن ہے، اس میں یہ نہیں دیکھنا جی یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، وہ ساری کی ساری قطعی ہیں اور صحیح ہیں۔ سورۃ الاعراف ہے، 9واں سپارہ ہے، آیت نمبر ہے 204، کیونکہ آج کل تو کہتے ہیں نمبر بتانا ضروری ہے، تو 204 اس آیت مبارکہ کا نمبر ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو، زبان کو حرکت نہ دو۔ تین چیزیں قرآن میں ذکر ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کس کو کہا جا رہا ہے یہ قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنیں، زبان کو حرکت نہ دے۔ یہ پڑھنے والا کون ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے کان لگاؤ، کس کو کہا جا رہا ہے زبان کو حرکت نہ دو؟ ان تینوں چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ پڑھا جائے، پڑھنے والے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے اونچی تفسیر وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے صحاح ستہ کی معتبر کتاب ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ، ان 6 کتابوں کو کہتے ہیں صحاح ستہ، صحیح کتابیں۔ نسائی شریف میں حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اسی آیت مبارکہ کو اوپر سرخی کے طور پر لکھتے ہیں، باب تعویل قولہ عز وجل، اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تفسیر اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کیا ہے؟ نیچے حدیث لائے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ اذا کبر فکبروا اذا قرأ فانصتوا، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، جب وہ تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو تم نے بھی تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، لیکن آگے تکبیر کہہ کے تو اس نے تو تلاوت شروع کرنی ہے، تو فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب وہ پڑھنا شروع کر دے تو تم نے خاموش ہو جانا ہے، جب وہ پڑھنا شروع کرے، تلاوت شروع کر دے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو چیزیں معلوم نہیں تھی میرے آقا نے ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ نماز کی حالت ہے، پڑھنے والا امام ہے اور خاموش ہونے والے، کان لگانے والے مقتدی ہیں، کہ گویا جس وقت امام تلاوت شروع کر دے گا تو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو اپنی زبان روک کر، کانوں کو متوجہ کر کے، دل کو متوجہ کر کے اس تلاوت کو سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو اپنا مذہب سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، سنتیں پڑھیں۔